زندگی کیسے گزارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز و رنگینی دنیا کے دوستو، علم انسان کو رہنمائی فراہم کرتا ہے اور علم ہی کے ذریعہ انسان اپنی حقیقت کو پہچان سکتا ہے۔ علم ہی کے ذریعہ انسان اپنے تخلیق کے مقصد سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ علم ہی کے ذریعہ اپنے پروردگار کی بارگاہ تک رسائی پا سکتا ہے۔ علم انسان کو اس کے حقیقی مقصد سے آگاہ کرتا ہے۔ علم ہی کے ذریعہ موجودات کائنات کے متعلق آگاہی ملتی ہے، اور علم وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعہ لوگوں کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ علم حقیقی کے حصول کے لیے ہمیں شہر علم کے دروازے پر دستک دینا پڑتا ہے۔ اسی لیے اس ویڈیو کے ذریعہ آپ کی خدمت میں حضرت علی کی چند قیمتی اقوال کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ زندگی گزارنے کے سنہری اور قیمتی اصولوں کو سن کر اگر آپ کے دل میں دستک ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ بندہ ناچیز کو محمد تبریز عالم مصباحی کہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی میں ایک ایسا دوست رکھو جو آئینہ اور سایہ بن کر رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا ہے اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کی شخصیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تیری ماں تیرے غصے کی وجہ سے تجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر افسوس کر، کیونکہ تو نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ مایوس انسان شکایت کرتا ہے، خوش فہم تبدیلی کا انتظار کرتا ہے اور حقیقت پسند تبدیلی کی کوشش کرتا ہے۔ اچھے لوگ گائے کے مانند ہوتے ہیں جو سوکھی گھاس کھا کر بھی قیمتی دودھ دے دیتے ہیں، جبکہ برے لوگ سانپ کی طرح ہوتے ہیں جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتے ہیں۔ غلط لوگ سبھی کی زندگی میں آتے ہیں مگر سبق ہمیشہ صحیح دے کر جاتے ہیں۔ دوستو، انسان اپنے لیے درد کا دروازہ خود ہی کھولتا ہے۔ جانتے ہیں کیسے؟ جاہلوں کی سنگت میں بیٹھ کر اور رشتوں کو دولت سے تول کر۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو کاٹ رہے ہیں تو ان بیجوں پہ غور کیجئے جو آپ بو رہے ہیں۔ اگر آپ کو وہ شخص پسند نہیں جس نے آپ کا دل توڑا ہے، اس شخص پہ غور کیجئے جس کا دل آپ نے توڑا ہے۔ اگر آپ کو وہ زندگی پسند نہیں جسے مایوسی نے گھیرا ہے، اس زندگی پہ غور کیجئے جسے آپ نے مایوس کیا ہے۔ اگر آپ کو وہ تلخ لہجہ پسند نہیں جو آپ کی اولاد سے ملا ہے، تو اس تلخ لہجہ پہ غور کیجئے جو آپ نے اپنے والدین پہ کیا ہے۔ جس وقت انسان زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، اس وقت اپنی موت کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ آج میں آپ سب سے ایسی حکایت شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ہمیں غرض کے گلیس پیالوں سے بالاتر ہو کر سوچنے کا درس دیتی ہے۔ ایک بار حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا، اس کا بدن و لباس گندگی میں گندا ہو گیا۔ لوگ دیکھتے ہوئے گزر جاتے، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کہیں دور سے ماں دوڑ کر آتی ہے، دیکھتی ہے اور اپنے بچے کو ایک تھپڑ لگاتی ہے اور اس کے کپڑے اتار کر اسے غسل دیتی ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کو یہ دیکھ کر وجد آ گیا اور فرمایا کہ یہی حال ہمارا اور رحمت الہی کا ہے۔ ہم گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے، مگر رحمت الہی کا دریا جوش میں آتا ہے۔ ہم کو مصیبتوں کے ذریعہ درست کیا جاتا ہے اور توبہ و عبادت کے پانی سے غسل دے کر ہماری مغفرت کرتا ہے اور ہمیں جنت عطا کرتا ہے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔